السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سوال باب اول رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات۔ اس سے پہلے ہم نے انبیاء کی خصوصیات کیا تھا۔ جو ہم نے انبیاء کی خصوصیات کیا تھا وہ 1,24,000 تمام انبیاء کی خصوصیات تھی۔ اللہ رب العزت نے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی تمام خصوصیات کے ساتھ نوازا، اور اس کے علاوہ آپ میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں رسالت محمدی جو دوسرے انبیاء میں نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ آپ کو خصوصیات کے ساتھ نوازا۔ اب ہم لانگ کویسچن کی طرف آتے ہیں۔ یہ لانگ کویسچن ہے اور امپورٹنٹ ہے۔ باب اول رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات۔ عمومیت کا معنی ہوتا ہے عام ہونا۔ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ خاص دور کے لیے، خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام ہے۔ آپ پوری لوگوں کے لیے، تمام جہان کے لیے، قیامت تک آنے والی تمام قوموں کے لیے، ہر کسی کے لیے آپ کی رسالت عام ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ سورۃ الأعراف آیت نمبر 158۔ ترجمہ آپ کہہ دیں اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں اعلان کیا کہ اے پیغمبر ان تمام کو اعلان کر دو، سبھی کو بتا دو کہ میں سبھی کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ دوسرا ہے پہلی شریعتوں کا نسخ۔ شریعت کہتے ہیں دین کو جو پہلے ادیان آ چکے۔ نسخ کا مطلب ہوتا ہے منسوخ ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے ایسا نظام چلایا، جب ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت آتی وہ پہلی شریعت کو منسوخ کر دیتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب کسی پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ قیامت تک اگر کسی شریعت پہ چلا جائے گا وہ دین اسلام ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے خود اعلان کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 85۔ ترجمہ ہے اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اسلام کے آنے کے بعد کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہوگا، اور انسان کی نیکیوں کی قبولیت کے لیے دین اسلام کا ہونا شرط ہے۔ اس وجہ سے اب کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا ہے کاملیت۔ کاملیت کا معنی ہوتا ہے مکمل ہونا۔ پہلے جو ادیان آئے اس میں صرف خاص کچھ منایات، کچھ عبادات، کچھ انبیاء کے قصے، کچھ چیزیں محدود ہوتی تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مکمل، اور پہلے دین جو آئے مکمل نہیں ہوئے، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والا دین اسلام اس کو مکمل کیا، جس کے متعلق قرآن پاک کی آیت ہے الَّیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتِی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ یہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ دین کی تکمیل کی جو آیت ہے وہ کون سی سورت میں ہے؟ سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 3 ہے۔ ترجمہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی۔ اب اللہ رب العزت نے جس وقت دین اسلام کو نازل کیا اور اس کو مکمل کیا، اور کفار دوسرے لوگوں کے بے شمار کوششوں کے باوجود بھی اس کو مکمل کیا، اس سے پہلے آنے والا دین کوئی مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، تو یہودی کہنے لگے عمر اگر یہ دن ہمارا دن ہوتا تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 9 ذی الحج کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، تم ہمارے لیے پہلے ہی وہ خوشی کا دن ہے، تو اس وجہ سے یہ دین اسلام مکمل ہوا۔ تیسرا جامعیت، جس میں تمام چیزوں کو جمع کر دینا۔ تمام پہلے جو تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے لیے عام ہے،
اسی طرح آپ کی تعلیمات بھی عام ہیں اور آپ کی رسالت بھی سبھی کے لیے ہے، آپ کی تعلیمات بھی سبھی کے لیے ہیں۔ اور جیسے نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمایا، ارسلت الی الارض کافہ، بس میں سب مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی پیغمبر علیہ السلام پوری مخلوق، پوری انسانیت، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں تک آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے ہمہ گیری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کام ہیں صرف آپ نے ان کو حکم نہیں دیا، وہ چاہے بچوں کے ساتھ برتاؤ ہے، چاہے بڑوں کا معاملہ ہے، چاہے عالی زندگی ہے، چاہے گھریلو زندگی ہے اور سیاسی معاملات ہیں، ثقافتی معاملات ہیں، آپ نے بلکہ ان پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ وہ سارے کے سارے کام آپ نے کر کے بھی دکھائے، آپ نے صرف ان کا حکم نہیں دیا۔ اس وجہ سے آپ کی مکمل زندگی جو ہے روح زمین پہ رہنے والے تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک نمونہ ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ ترجمہ ہے، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ وہ کوئی بھی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، عائلی زندگی ہے، بچوں کے ساتھ برتاؤ ہے، بڑوں کا معاملہ ہے، کچھ بھی ہے، تمام معاملات میں، زندگی کے ہر پہلو میں پیغمبر علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اس کے بعد حفاظت کتاب۔ قرآن سے پہلے کچھ کتابیں نازل ہوئیں، کوئی صحیفے نازل ہوئے، کوئی بھی اپنی اصلی حالت میں نہ رہی، اور یا تو وہ ناپید ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، اگر موجود ہے تو اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ لیکن قرآن 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی اپنی اصلی حالت پہ موجود ہے، جس کے الفاظ تو کیا، آیات تو کیا، آراف بھی تبدیل نہیں کیے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت کی ذات نے خود لیا۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ، بے شک یہ ذکر قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ قرآن کے 55 نام ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے بذات خود قرآن میں جن کے ناموں سے پکارا ہے، اور کہا کہ یہ ذکر ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج سے 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی بڑی طاقتیں آئیں، بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، نعوذ باللہ قرآن کو تبدیل کرنے کی کوششیں کرتے رہے، قرآن کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور آج تک اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہ آ سکی۔ سنت نبی کی حفاظت۔ سنت نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث کی حفاظت۔ اصل میں یہ حفاظ قرآن مجید بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے۔ وہی کی دو اقسام ہیں، وہی مطلب جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے، وہی غیر مطلب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ حدیث ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ رب العزت نے ہر کام میں، ہر معاملات میں جیسے قرآن کی حفاظت کا بندوبست کیا، اسی طرح ہر دور میں محدثین کرام رہے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیں، اپنی پوری زندگیاں حدیث کو لکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے لگا دیں، اور آج اسی طرح حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جیسے قرآن کی حفاظت کا بندوبست کیا، اسی طرح علماء محدثین کرام کے ذریعے حدیث کا بھی حفاظت کا بندوبست کیا۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ ترجمہ، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں بس اسے لے لیا کرو، اور جس سے منع کرے بس اس سے رک جایا کرو۔ یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث حجت ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں لازم ملزوم ہیں، حدیث کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے،
اس وجہ سے اللہ رب العزت نے خود ہی کہا جو چیز پیغمبر آپ کو دے دے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ رحمت للعالمین، آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے 1,24,000 انبیاء آئے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ لقب جو دیا پیغمبر علیہ السلام کو دیا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، تمام کے لیے آپ رحمت بن کر آئے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 ترجمہ ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ سبھی کے لیے رحمت ہے۔ آپ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اور انسان تو انسان، جانوروں کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور اس کے بعد ختم نبوت۔ ختم جو ہے عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے مہر لگانا، اور ختم نبوت کا مفہوم ہے انبیاء کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یک کے بعد دیگرے کئی انبیاء آئے، بعض اپنی کتابیں اور شریعتیں لے کر آئے، اور آخر کار یہ نبوت کا سلسلہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر ختم ہو گیا، اور آپ کو مکمل دین کے ساتھ، محفوظ کتاب کے ساتھ بھیجا گیا۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، قیامت تک اگر شریعت چلے گی اور قیامت تک نبوت ہوگی تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ نے آ کر نبوت کا سلسلہ جو ہے مکمل کر دیا، ختم کر دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے جیسے آپ کو محفوظ کتاب دی گئی اور اسی طرح محفوظ شریعت دی گئی، کامل شریعت دی گئی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ آپ کو خاتم النبیین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ اور یہ اسی طرح لانگ کیسن امپورٹنٹ ہے کہ رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات، یہ ساری کی ساری ہیڈنگ لکھنے کے بعد، ایکسپلین کرنے کے بعد، پھر آخر میں آپ نے اس کا حاصل کلام لکھنا ہے کہ آپ نے اس سے کیا حاصل کیا اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلا کویسچن کریں گے، اگلا سوال کریں گے۔